الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قرآن میں آئے ہوئے خواتین کے واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں اس سے پہلے کی 2 مجلسوں میں پہلی خاتون حضرت حوا علیہم السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ آج کی اس مجلس میں اللہ کے جلیل القدر نبیوں میں سے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کی بیوی، ان کی اہلیہ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام نوح نہیں تھا۔ یہ ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کو نوح نوحہ کی وجہ سے کہتے تھے، اور نوحہ عربی میں رونے کو کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے بہت روتے تھے، اور اس رونے کی وجہ سے ان کا نام نوح مشہور ہو گیا تھا، ورنہ ان کا اصلی نام ہے یا تو عبد الجبار تھا یا تو عبد الغفار تھا، یہ 2 نام ملتے ہیں۔ نوح تو ان کا لقب تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اس کی چند بری عادتیں تھیں۔ میں ان بری عادتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ ہم ان عادتوں کو جانیں اور یہ سمجھے کہ ان بری عادتوں کی وجہ سے نبی کی بیوی بننا بھی اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوا۔ تو ہم بھی اگر ہم میں وہ چیزیں ہیں تو ہم اپنے آپ کو ان چند بری عادتوں سے بچائیں۔ پہلی چیز جو بری عادتوں میں سے تھی وہ تھی کفر۔
کفر بھی ایک بری عادت ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی ایک بیوی کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی اور پوری زندگی کفر پر رہی۔ اس کا نام تفسیروں میں الگ الگ ہے، کہیں پہ واہلہ نام ہے، کہیں پہ والعہ نام ہے، کہیں پہ واغلہ نام ہے۔ جو بھی نام ہو، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کفر پر جمی رہی۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو دین کی دعوت دی، تو اپنی بیوی وائلہ کو بھی آپ نے دین کی دعوت دی، مگر اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ بیوی کافرہ اور نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر کے ساتھ نکاح؟ تو سمجھیے کہ پہلے زمانے میں، پہلے نبیوں میں ایسا کرنا جائز تھا کہ مسلمان کی شادی کافر کے ساتھ ہو اور کافر کی شادی مسلمان کے ساتھ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں بھی یہ جائز تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ کوئی مسلمان مرد کسی کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان عورت کسی کافر مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ آج اگر کوئی پہلے نبیوں کا حوالہ دیتا ہے اور اس کو جائز قرار دیتا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو اس شریعت کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے، پہلی شریعت کے اندر وہ جائز تھی۔ تو ہم پہلی شریعت یا پہلے نبی کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم آخری نبی کو ماننے والے ہیں، اور آخری نبی کو جو شریعت دی گئی اس پر ہمیں عمل کرنا ہو۔ اور یہ قانون کافر کے ساتھ نکاح کا اللہ نے ایک دم صاف قرآن میں بیان فرما دیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ کہا کہ اے مسلمانوں، مشرک عورتوں سے اس وقت تک شادی مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ اچھا، اگر ایسا معاملہ بنتا بھی ہے کہ ایمان لے آتی ہے تو صرف اس حد تک شادی مت کرو، بلکہ اس ارادے کے ساتھ شادی کرو کہ بعد میں ایمان میں لانے کے بعد اس کو اسلام اور ایمان سکھائیں گے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے شادی تو کر دی جاتی ہے، لیکن بعد میں جب اس کی تربیت نہیں ہوتی تو اس کے اندر جو چیزیں کفر کی ہوتی ہے وہ بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے، اور آگے جا کر کے وہی بچے پھر کفر کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ تربیت کا ارادہ بھی۔ آگے اللہ فرماتے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ یہ بات یاد رکھو کہ ایمان والی باندی کسی بھی مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ یوں سمجھو کہ ایک مالدار عورت ہے، ایک اونچے گھرانے کی عورت ہے، لیکن وہ کافر ہے۔ حالانکہ اسلام میں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے اونچ اور نیچ کا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور ایک نیک ایماندار لڑکی، ایمان والی لڑکی ہمارے حساب سے کسی نیچے گھرانے کی ہے، تو وہ مسلمان ایمان والی عورت بہتر ہے مشرک مالدار عورت سے۔ اور اللہ کہتے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ مشرکہ عورت تمہیں پسند ہو لیکن اجازت نہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ تم مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں کے ساتھ نکاح مت کراؤ
جب تک کہ وہ مشرک ایمان نہ لے آئے۔ یہاں بھی بالکل وہی کانسیپٹ ہے کہ اگر اس کو ایمان میں داخل کر کے نکاح کر رہے تو اس جذبے کے ساتھ کہ اس کو ایمان اور اسلام سکھائیں گے، آزاد نہیں چھوڑ دیں گے، ورنہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے، جب ہم نے اپنی خواہش پر جا کر کے نکاح کیا تو وہ اپنے کفر کی وجہ سے کل ہمارا دین بھی خراب نہ کر دے، ہمارے بچوں کا دین بھی خراب نہ کر دے۔ تو کہا مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کراؤ جب تک کہ وہ مشرک ایمان نہ لے آئے۔ اور آگے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ کہا یہ بات سن لو کہ ایک ایمان والا غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک مرد تم کو پسند آ رہا ہو تو بھی شادی مت کرو۔ آج کل کاروبار کے نام پہ، پیسوں کے نام پہ، ڈگری کے نام پہ، اونچے سٹیٹس کے نام پہ بس یہی دیکھا جاتا ہے، دینداری دیکھی نہیں جاتی۔ شریعت کہتی ہے یہ مت دیکھو، ایمان دیکھو، اسلام دیکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کافرہ عورت سے نکاح جائز تھا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی، وہ ایمان نہیں لائی۔ اس میں ایک دوسری بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ جاسوسی کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے یہاں کوئی مہمان آتا تو وہ کافروں کو خبر کر دیتی تھی کہ آج اللہ کے نبی کے پاس کوئی مہمان آیا ہے۔ چنانچہ وہ کافر لوگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو تو ستاتے ہی تھے، لیکن ساتھ میں مہمان کو بھی ستاتے تھے۔ کوئی آدمی ایمان لانا چاہتا، مسلمان ہونا چاہتا، اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لاتا، تو یہ بیوی اپنی قوم کے لوگوں کو اور کافروں کو بتلا دیتی تھی کہ فلاں آدمی ایمان لے آیا ہے۔ اب ظالم لوگ اس ایمان لانے والے کو جا کر پریشان کر دیتے تھے، ستاتے تھے، دکھ دیتے تھے، تاکہ وہ آدمی نعوذ باللہ ایمان کو چھوڑ دے۔ اب یہ جاسوسی، یہ بری عادت ہے۔ اب ہمارے یہاں گھروں میں ایک دوسرے کے گھروں میں تانک جھانک کی، ان کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے، فلانے خاندان میں کیا چل رہا ہے، فلانی عورت کیا کر رہی ہے، فلانا گھر والا کیا کر رہا ہے، ہر ایک میں جاسوسی کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور میں آپ کو، حالانکہ وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ پھٹے میں ٹانگ اڑانے کی بہت عادت ہو گئی۔ کسی کی نجی زندگی میں، کسی کی پرسنل لائف میں، کہیں میاں بیوی خوش ہے تو آس پاس کا کوئی رشتہ دار پریشان ہے کہ یہ خوش کیوں ہے۔ کوئی گھرانہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، کسی کے بیٹے اچھی زندگی گزار رہے، کسی کے گھر والے اچھے زندگی گزار رہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں پھوٹ ڈلانے کے لیے یا جاسوسی کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کریں گے کہ گھر ٹوٹ جائے۔ گھر نہ ٹوٹے تو آپس میں نہ اتفاقیہ بڑھ جائے۔ تو یہ بہت بری عادت ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تیسری بری عادت ہے نفاق۔ اس عورت کی تیسری خطرناک عادت تھی کہ بہت دنوں تک یہ منافقہ بن کر نبی کے گھر میں رہی۔ منافقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے خود کو مسلمان کہتی اور اندر سے وہ کافرہ تھی۔ یعنی نبی کو یوں کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اندر سے وہ حقیقت میں ایمان نہیں لائی تھی، کافرہ ہی تھی۔ چوتھی بری عادت اس کے اندر تھی اللہ کے نبی کو پاگل کہنا۔ اللہ کے نبی کو پاگل کہتی تھی، حالانکہ وہ اس کے شوہر ہے، ان کے ساتھ نکاح کیا ہے اور شادی کر کے ان کے گھر میں آئی ہے، پھر بھی وہ اللہ کے نبی کو پاگل اور مجنون کہتی تھی۔
کوئی دوسرا آدمی پاگل کہے تو وہ بھی گناہ ہے. اور یہ تو گھر کا فرد، گھر کی عورت اور بیوی وہ اپنے شوہر کو پاگل کہے تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام کو اس بیوی کے پاگل کہنے سے بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور ایمان کی دعوت دیتے رہے. جیسے ہمارے یہاں کچھ بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہمیشہ شوہر کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کرو. یہ مناسب نہیں ہے. انہی کے ساتھ رہنا ہے، انہی کے ساتھ جینا ہے. اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم برائیاں کر کے بہت اچھا کام کر رہی ہے. اچھا کام نہیں کر رہی ہے، اپنی زندگی کو خود پریشانی میں وہ خود ڈال رہی ہے. جب شوہر تک وہ باتیں پہنچے گی تو وہ کیا ریئیکٹ کرے گا؟ اس کے دل میں ہماری کیا عزت رہے گی؟ اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچنا ہے. پانچویں بری عادت خود اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ عورت خیانت کرتی ہے. خیانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کے گھر میں ایمان کے ساتھ رہنا چاہیے اور نبی کی بعض باتیں دوسروں کو بتلانا نہیں چاہیے. اس وقت کے حالات کے لحاظ سے نبی کے گھر میں کوئی مہمان آئے یا کوئی ایمان لاوے تو دوسروں کو بتانا نہیں چاہیے. لیکن یہ عورت نبی کے ساتھ رہ کر ایمان نہیں لائی، یہ بہت بڑی خیانت کی، کیونکہ یہ دین پورا کا پورا اللہ کی طرف سے امانت ہے. اللہ خود قرآن پاک کی ایک آیت میں ارشاد فرماتے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اللہ کہتے ہیں کہ یہ امانت یعنی یہ شریعت ہم نے آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، تو انہوں نے شریعت کی اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ان احکام کی ذمہ داری سے وہ ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یقیناً وہ بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے. تو یہ دین پورا کا پورا امانت ہے، اور جو مرد اور عورت اس پر عمل نہ کرے وہ امانت میں خیانت کر رہے. اس عورت نے دین پر عمل نہیں کیا اور خیانت کی، اور نبی کے یہاں آنے والے مہمان اور نبی کے یہاں ایمان لانے والوں کی خبریں لوگوں کو دے دیتی تھی. یہ بھی اس کی خیانت تھی. اب یہاں رک کر میں آپ کو ایک اہم بات بتلاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کی جو بہترین صفت ہے وہ ہے شوہر کی ہر چیز میں امانت داری. عورت کو اپنے شوہر کی باتوں کے بارے میں امانت دار ہونا چاہیے. شوہر کے مال میں امانت دار ہونا چاہیے. شوہر کی جو چیز اس کے پاس ہے اس میں امانت دار ہونا چاہیے. میاں بیوی آپس میں جو خفیہ، جو پرائیویٹ بات چیت کرتے ہیں، یہ بھی امانت ہونی چاہیے. یہ باتیں کسی اور کو نہیں بتلانا چاہیے. شوہر کا مال ہے، شوہر کا پیسہ ہے، روپیے ہے، ڈالر ہے، شوہر کے گھر میں سامان ہے، یہ سب شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دینا چاہیے. یہ بھی امانت. اور شوہر اگر کسی کو خود سے دے رہا ہے تو اس میں رکاوٹ بھی نہیں ڈالنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، امانت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی ذات بھی ایک شوہر کی امانت ہے، کہ وہ اپنی ذات، اپنے جسم کو کسی کے حوالے نہ کرے، کسی سے غلط تعلق نہ رکھے، کسی پرائے مرد سے غلط تعلق نہ رکھے. یہ ایک بہت بڑی امانت داری ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، کہ شوہر کی بات، شوہر کا مال،
شوہر کی چیز اور خود اپنی ذات میں ہمیشہ امانت داری کا لحاظ کرنا چاہیے. لیکن وہ عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہو کر امانت داری کا لحاظ نہیں کرتی. اللہ کے نبی ایمان والے ہیں، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان بھی نہیں لائی، اللہ کی نافرمانی بھی کرتی تھی، اور یہ چیز اللہ کو بالکل پسند نہیں. ہماری دینی بہنوں کو اپنے شوہر کا منہج، اپنے شوہر کا مزاج اور اپنے شوہر کا طریقہ سمجھنا چاہیے. اپنے شوہر کا دینی مزاج، دینی ذمہ داری، یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. آج کل یہ چیزیں ختم ہونی جا رہی ہیں. جہاں کوئی دیندار مرد ہے وہاں اس کو پریشان کر دیا جاتا ہے. اب وہ چلنا چاہتا ہے دین پر، پھر چھوڑ دیتا ہے. اگر شوہر دیندار ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، تو اس کی دینداری میں اس کی مدد کرنی چاہیے. وہ جو بھی دین کا کام کرے اس دین کے کام میں مدد کرنی چاہیے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اور شوہر پر جو بھی دینی ذمہ داری ہو اس دینی ذمہ داری کے ادا کرنے میں بھی عورت کو مدد کرنی چاہیے. اور اگر دینی مزاج شوہر کا نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر میں تو دیندار تھی اور شوہر کے گھر میں آ کر کے بے دین بن گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خود کوشش کر کے شوہر کا مزاج دینی بنانا چاہیے. ہمارے بزرگوں میں سے بہت سے عالموں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رات بھر حدیث کی، مسائل کی کتابیں پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے. آدھی رات ہو جاتی تھی، کتابیں پڑھتے رہتے. اب چونکہ صبح دوسروں کو کتاب پڑھانی ہوتی تھی، حدیث پڑھانی ہوتی تھی، تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جا کے بیٹھے اور کچھ بھی پڑھا دیا. پوری ذمہ داری سے پڑھانا ہوتا ہے، دین کا مسئلہ ہوتا ہے، مسائل پڑھانے ہوتے ہیں. تو رات بھر پڑھتے تھے. تو ان کی بیویوں کی باتیں کتابوں میں لکھی ہے کہ ان کی بیویاں اپنی زبان سے یوں کہتی تھی، ان هذه الكتب اشد علی من 3 ضرائر، کہ یہ جو کتابیں ہیں وہ میرے لیے 3 سوکنوں سے بھی زیادہ بھاری. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا جاتا، ہماری طرف دھیان نہیں دیا جاتا. تو اب وہ جب کتابوں پر امت کی ذمہ داری سمجھ کر کے، طلباء کی، اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری سمجھ کر کے کتابوں کو کھنگالتے تھے، تو اب رات بھر، آدھی رات تک تو یہ بیویاں کہتی تھی کہ ہمارے لیے یہ کتابیں 3 سوکنوں سے زیادہ بھاری ہے. کبھی کہتی کاش میں کوئی کتاب ہوتی تو میرے شوہر مجھے بھی اس قدر دیکھتے. یعنی انہوں نے قربان کر دیا، ان میں کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالی. ایسے ہمارے اسلاف تھے، اللہ والے تھے، جو رات بھر کتابیں پڑھتے رہتے تو ان کی بیویوں کی زبان سے ایسی بات نکلتی تھی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے اپنے شوہر کی دینی ذمہ داری کو نہیں سمجھا، اور اس دینی ذمہ داری کی اس نے مخالفت کی. اب جب مخالفت کی تو اللہ نے قوم پر عذاب بھیجا اور اس بیوی کو بھی اس عذاب میں ہلاک کیا. یہ عورت اپنے شوہر جو اللہ کے نبی تھے ان کے دشمن بن گئی تھی، اس کی وجہ سے اس نے دنیا اور آخرت میں سزا پائی. اب بعض عورتیں اپنے میکے میں، اپنے گھروں میں دیندار ہوتی ہے، جب وہ یہاں آتی ہے تو یہاں دینداری نہیں ملتی. تو اب اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی دینداری کو بھول کر اس گھر میں آ کر کے شوہر جیسا چاہتا ہے ویسا کر کے اپنی پوری دینداری کو قربان کر دیتی، یہاں تک کہ پردہ بھی اتار دیتی. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور کوشش مسلسل کرتے رہنا ہے.
اپنا پردہ، اپنی ذمہ داری، اپنی دینی پہچان، اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، لیکن ایک حکمت کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں. اور اللہ سے مصلی پہ بیٹھ کر کے، راتوں کو اٹھ کر کے اپنی شوہر کی دینداری، اس کی امانت داری، اس کی اللہ اور اللہ رسول کی اطاعت پر مصلوں پہ بیٹھ کر اللہ سے مانگنا، ایک دو بار نہیں، سالوں تک مانگنا ہے، جب جا کر کے اس میں فرق آئے. اور ایک حکمت کے ساتھ شوہر کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، اس کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کس چیز سے خوش ہوتا ہے، ان چیزوں میں آگے بڑھ کر اس کے ذہن کو بنانا ہے، جب جا کر کے چینج ہوگا. ورنہ ہوتا یہ کہ پوری دینداری قربان کر دی جائے. میں نے کئی ایسے واقعات دیکھے کہ باشرہ دیندار عورت جب آئی تو انہوں نے اپنی پوری دینداری کو قربان کر دی. اب اس نبی کی بیوی نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی. میری دینی بہنوں، اللہ کے جو نیک بندے اور نیک بندیاں ہوتی ہے، ان سے کبھی دشمنی مت کرنا. جس نے اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیوں سے دشمنی کی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے لڑائی کا اعلان ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو بھی اللہ کے ولی کو ستائے گا، اللہ کے نیک بندے نیک بندی کو ستائے گا، ان سے دشمنی رکھے گا، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے لڑائی کا اعلان ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ تلوار لے کے میدان میں آئے گا، اب وہ طرح طرح سے پریشانیاں اور مصیبتیں پھر آئے گی. وہ بیوی ہو کر اللہ کے نبی کی دشمن تھی، اس نے خیانت سے کام لیا. بیوی کی خیانت اولاد کے مقابلے میں بہت خطرناک سمجھی جاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو خطرناک عذاب میں مبتلا فرمایا. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی کافر تھا، وہ بھی خیانت کرتا تھا، اس کی بات بھی قرآن میں موجود ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دی، ونادى نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام، جس کو کنعان کہتے ہیں، اس کو پکارا، آواز دی. اور کئی کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کا سوتیلا بیٹا بھی تھا، اس کو آواز دی. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، جو ایک الگ جگہ پر تھا. کیا کہا؟ بہت پیار سے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت رہ. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ بیٹا کہنے لگا کہ ابھی میں کسی پہاڑ پر چلا جاؤں گا جو مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے. وحال بینہم الموت فکان من المغرقین، یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے ایمان لیا، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا. جواب میں وہ بیٹا جوانی کے نشے میں کہتا ہے کہ ابا، آپ جس عذاب سے مجھے ڈرا رہے ہیں نا، جب پانی کا وہ عذاب آئے گا تو میں کسی پہاڑ پر چلا جاؤں گا، اپنے آپ کو بچا لوں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، صرف ایمان ہی ایک ایسی نعمت ہے جس کی برکت سے عذاب سے بچ جاؤں. بہرحال بیٹے نے بھی خیانت کی، لیکن بیٹے کی خیانت کو اللہ نے مثال کے طور پر بیان نہیں فرمایا. ہاں، بیوی کی جو خیانت کی اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال کے طور پر بیان فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ بیوی اگر شوہر کے معاملے میں خیانت کرے تو وہ خیانت بڑی خطرناک سمجھی جاتی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اللہ کے نبی کے نکاح میں تھی. یا لفظ ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا، تحت کا لفظ ہے تحت. اس کا میں ترجمہ کروں تو
اللہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ یہ بیوی اپنے شوہر حضرت نوح علیہ السلام کی ماتحتی میں تھی، انڈر تھی۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عورتوں کو اپنے شوہر کے ماتحت رہ کر شریعت کے قانون کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ عورتوں کا شوہر کے اوپر سوار ہونا، شوہر کے آگے ہو جانا، شوہر کی نافرمانی کرنا، شوہر کی بات نہ ماننا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہرحال وہ عورت ایمان نہیں لائی، اللہ کے نبی کی مخالفت کرتی رہی، اللہ کی طرف سے اس پر اور پوری قوم پر خطرناک عذاب بھیجا گیا۔ اللہ فرماتے حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا عذاب دینے کا حکم آ پہنچا اور تنور پانی سے جوش مارنے لگا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، تو اللہ کہتے ہم نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے نر اور مادہ دو دو کے جوڑے اس کشتی میں سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، الا من سبق علیہ القول ومن آمن، ہاں جس کے بارے میں ہمارا حکم پہلے سے جاری ہو چکا اس کو بھی سوار کر لو، اور جو ایمان لائے ان کو بھی کشتی میں بٹھا لو۔ لیکن اللہ آخر میں کیا فرماتے، وما آمن معه الا قلیل، کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے۔ پورے 950 سال کی محنت میں شاید 70-80 سے زیادہ ایمان نہیں لائے۔ یہاں لفظ ہے تنور۔ تنور کیا چیز ہے؟ ایک چھوٹا سا گھڑا بناتے اور کھڈے میں لکڑی وغیرہ ڈال کر آگ جلاتے اور اس میں روٹی بنتے، اس کو کہتے تنور کی روٹی، ہمارے یہاں کہتے تندوری روٹی۔ وہاں ایک تنور تھا جس میں آگ جلتی تھی اور اس میں روٹی بنائی جاتی، اور کہتے کہ حضرت حوا جنت میں سے وہ تنور لے کر کے آئی۔ یعنی جب اللہ نے ماں حوا کو دنیا میں اتارا تھا تو جنت سے دنیا میں آتے آتے حضرت حوا اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر آئی تھی، ان میں سے ایک تنور بھی تھا۔ اور یہ ہماری بہنوں کا پرانا مزاج ہے کہ ماں باپ کے گھر سے سسرال اگر جائے گی تو کچھ ضروری سامان ساتھ میں لے کر کے جائے گی، جیسا کہ ماں حوا بھی جنت سے تنور ساتھ میں لے کر کے آئی۔ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب اس تنور میں جس میں آگ ہے، آگ بجھ جائے اور اس میں سے پانی کا فوارہ نکلے تو سمجھ جانا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اور ہوا بھی ایسا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لگاتار اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، اور قوم کے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو ایک دن صبح صبح آگ بجھ گئی، اس تنور میں سے پانی کا فوارہ نکلا اور اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا، اور پوری دنیا میں اللہ کا عذاب آیا، پوری دنیا میں۔ اور اتنا بڑا عذاب آیا کہ پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا، آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین میں سے پانی نکل رہا ہے، پوری دنیا ڈوب کر ختم ہو گئی۔ جیسے یہاں پہ بمبئی میں کچھ سالوں پہلے 2006 میں شاید 26 جولائی کو ایک بارش ہوئی تھی، اور آسمان سے بھی پانی برسا تھا اور زمین سے بھی نکلا تھا۔ اس کا کچھ نمونہ اسی بمبئی نے دیکھا تھا، لیکن وہ تو بہت کم تھا، یہ تو پوری دنیا میں پانی آیا۔ بلکہ تفسیر میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں دنیا میں جو سب سے اونچا پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی اوپر کی چوٹی پر 40 ہاتھ پانی تھا۔ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ اور یہ اندازہ لگاؤ کہ یہ اللہ جس نے پانی کی لگامیں، سمندر کی لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور ہم وہاں جا کر کے سمندر کے کنارے مزے کر رہے ہوتے، بے حیائی کر رہے ہوتے، غلط کام کر رہے ہوتے، اللہ اگر اس لگام کو چھوڑ دے پانی کی تو پھر کیا حال ہو۔ اور جہاں اللہ نے لگام چھوڑی سونامی کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، وہاں کتنی تباہی آئی۔ اللہ نے
کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو بھی اللہ نے اس وقت آسمان پر اٹھا لیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے کشتی میں بیٹھ گئے، اللہ نے ایمان والوں کو بچا لیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو ڈبو کر کے ختم کر دیا۔ ان کا ایک بیٹا کنعان جو ایمان نہیں لایا تھا وہ بھی ڈوب کر ختم ہو گیا، ان کی بیوی وائلہ جو ایمان نہیں لائی تھی اللہ نے ڈبا کر ختم کر دی۔ انسان جب نیک لوگوں سے دوستی رکھتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایمان لانا شرط ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو نیک لوگوں کی دوستی فائدہ دے گی، اور ایمان نہیں ہوگا تو نیک لوگوں کی دوستی فائدہ نہیں دے گی۔ نسبت کچھ کام نہیں آئے گی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارا تعلق فلانے نیک لوگوں سے اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، ہم نافرمانی کے کام کر رہے، وہ نسبت کچھ کام نہیں آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نبی کے نکاح میں تھی لیکن ایمان نہیں تھا، اللہ نے اس کو دنیا میں عذاب والے پانی میں ڈبو دیا اور آخرت میں اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی نبی کے ساتھ یا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رشتہ داری رکھتا ہو، دوستی اور رشتہ داری فائدہ دیتی ہے لیکن اس کے لیے بھی ایمان ہونا چاہیے، اپنے اندر کچھ نیک اعمال بھی ہونے چاہیے، تو یہ دوستی اور رشتہ داری اللہ کے یہاں فائدہ دیتی ہے۔ بعض لوگ اتنے بد نصیب ہوتے ہیں اور اتنے برے نصیب والے ہوتے، اور اللہ ایسا برا نصیب والا ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے کہ نبی کے گھر میں رہتے رہتے بھی ایمان کی توفیق نہیں ہوئی۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہم سے شادی کر لے لیکن ہماری زندگیوں میں نیکی نہ آئے۔ وہ تو اللہ کا بندہ ہو، شوہر نیک ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، لیکن آج تک ہماری زندگی میں دینداری نہ آئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے، بہت برے نصیبے کی بات ہے کہ کسی نیک آدمی کے ساتھ رہے اور اپنے اندر ایمان اور نیک اعمال کچھ بھی نہ آئے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی ایک نبی کے ساتھ رہی لیکن اس نے نبی کے ساتھ رہ کر دین نہیں سیکھا، ایمان نہیں سیکھا، اچھے اعمال نہیں سیکھے، تو اللہ نے اس کو دنیا میں پانی میں ڈبو کر ختم کر دیا اور آخرت میں جہنم کی آگ میں داخل فرمائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے عبادنا کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس لفظ سے دونوں نبیوں کی خصوصی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ دونوں نبی اللہ کے بہت زیادہ برگزیدہ اور اللہ کے خاص بندوں میں سے سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی اور ان سے اچھی عادتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر اچھی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا جو برا انجام ہوا، ایسے برے انجام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔